ارشاد فرمایا لمن نرید ثم جعلنا له جہنم، ارشاد فرمایا جو دنیا جمع کر لیتا ہے ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھا ہے، یصلاها مذموما مدحورا، ارشاد فرمایا اسے داخل کر دیا جائے گا ذلتوں کے ساتھ دھتکار کر اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ہے دنیا طلبی کا نقصان، یہ ہے دنیا طلبی کا نقصان۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی اللہ رب العزت نے دنیا مانگنے والوں کی طرف توجہ دلائی کہ دنیا مت مانگو، مانگنے والی چیز آخرت ہے۔ ہاں ایک مقام پر ارشاد فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا اچھی ہو کا مطلب یہ نہیں کہ عیش و آرام ہو، لگژری ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ دنیا اچھی ہو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو منانے والی زندگی ہو، اس کو کہتے ہیں دنیا اچھی ہونا۔ کیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری طور پر مال و اسباب نہیں تھے کہ حضور کی دنیا اچھی نہیں تھی؟ اس سے بہتر کس کی دنیا ہو سکتی ہے؟ ان سے بہتر کس کی دنیا تھی؟ دنیا سب سے اچھی انہی کی تھی۔ مطلب کیا ہے؟ دنیا کا اچھا ہونا مال کے زیادہ ہونے سے نہیں ہوتا، دنیا کا اچھا ہونا کیریکٹر کے پاک ہونے سے ہوتا ہے۔ جس قدر پاک کیریکٹر ہوتا چلا جائے گا آپ کی دنیا اس قدر اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیات کا عالم تو یہ تھا، حضور لیٹے ایک مرتبہ بی بی عائشہ سے پوچھا عائشہ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگے سرکار پتہ نہیں، کہنے لگے کچھ مال وغیرہ تو گھر میں نہیں رہ گیا ہے؟ سرکار 2 درہم رہ گئے تھے۔ ارشاد فرمایا بس میں بھی کرتا پہن کر میں باہر جاتا ہوں، وہ 2 درہم خیرات کر کے آتا ہوں۔ تشریف لے گئے، 2 درہموں کو خیرات کیا، پلٹ کر آئے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آرام کی نیند آئی۔ ارشاد فرمایا جس کے گھر میں دنیا ہوتی ہے وہ آرام سے کیسے سو سکتا ہے؟ یہ ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آیا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 1 لاکھ درہم آئے، 1 لاکھ درہم۔ فوجیں پوری دنیا میں پھیل گئی تھی، ملکوں کے ملک فتح ہو رہے تھے، خزانوں کے خزانے لا کر صحابہ کے قدموں میں لوگ ڈال رہے تھے، مال غنیمت آیا۔ حضرت عمر فاروق نے سب سے پہلے مال نکال کر کیوں اس واسطے کہ انہی کے شوہر کا صدقہ ہے، ساری کائنات کھا رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کیا کیا؟ 1 لاکھ درہم نکال کر بی بی عائشہ صدیقہ کے پاس بھیجے۔ شام کا وقت آیا، روزے سے تھی، شام کا وقت آیا، خادمہ نے عرض کیا بی بی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے کھانے کو۔ کہنے لگی تم نے مجھے اگر پہلے یاد دلا دیا ہوتا تو میں کچھ نکال کر رکھ لیتی۔ کہنے لگی مجھے بھی یاد نہیں آیا پہلے۔ 1 لاکھ درہم آئے، 1 درہم بھی اپنی ذات کے لیے باقی نہیں رکھا، پورے کے پورے تقسیم فرما دیے۔ فجر سے لے کر ظہر تک 1 لاکھ درہم تقسیم کر دیا، 1 کروڑ روپیوں کے برابر رقم ہوتی ہے، پوری کی پوری تقسیم فرما دی۔ کہنے لگے جو دنیا چاہتا ہے اسے آخرت نہیں ملتی، جو آخرت چاہتا ہے اسے دنیا نہیں ملتی، یہ قاعدہ ہے۔ اور جو دنیا میں مگن ہو جاتا ہے آخرت میں ضرور محروم رہتا ہے۔ آپ بولیں گے نہیں کچھ مثالیں ملتی ہیں کہ ان کو دنیا بھی اللہ نے دی، آخرت بھی اللہ نے ان کو دی۔ جیسے حضور غوث اعظم دستگیر کی ذات پاک آپ کو نظر آتی ہے، ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے پاس مال و دولت بھی بہت تھا، بہت مال تھا، اور پیرانے پیر کے پاس آخرت تو ان کی پوری دنیا جانتی ہے، وہ تو ان کے ماننے والوں کو اللہ نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، پھر وہ تو نور کے ممبروں پر بیٹھنے والوں کے سردار ہیں، پھر ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ مگر آپ پیرانے پیر کو دیکھیں گے تو آپ پہلے یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کے پاس دنیا ہے، آپ ان کی زندگی میں دیکھیں گے 50 سال تک، پہلے 15 سال اسٹرگل میں گزرے، اس کے بعد کے 10 سال تعلیم میں گزرے، اس کے بعد کے 25 سال جنگلوں میں گزرے۔ حضور پیرانی پیر ارشاد فرماتے ہیں مجھ پر ایسے زندگی میں ایسے سال بھی گزرے کہ میں نے پتے کھا کر زندگی گزاری، پانی کے علاوہ مجھے کچھ میسر نہیں آیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دنیا عطا فرمائی۔ اسی لیے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء، جو دنیا کی عاجلہ کو اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے، دنیا کی زندگی کو اچھی بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ دنیا کرنا ہی چھوڑ دیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، دنیا کیجئے، مگر وہ دنیا جو اللہ سے غافل کر دینے والی ہے ایسی تمہاری دنیا نہ ہو۔ جب اللہ کی عبادت نماز کے لیے اللہ کا طواف رک سکتا ہے، تمہاری دکان کا کاروبار کیوں نہیں رک سکتا؟ یہ ہے بات۔ تمہارے پاس وقت کیوں نہیں ہے اللہ کے لیے؟ یہ ہے سوال۔ تمہارے پاس 2-2 گھنٹے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہے، 10 منٹ اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہ ہے سوال۔ 1-1 گھنٹہ گفتگو کے لیے ہے، مگر 5 منٹ حضور پر درود و سلام پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہے کوشچن۔ عاجلہ کو ترغیب دینا۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بنانے کے لیے کتنی جستجو کی جاتی ہے، بچوں کو پالنے کے لیے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے کس قدر جستجو کی جاتی ہے، اللہ کو منانے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ یہ سوال قرآن کر رہا ہے۔